الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگانے کا طریقہ۔ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہمیں تھوڑا سا قرآن سناؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسا پڑھتے ہو، تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے پڑھنے والا خوب بنا سنوار اور سنبھال کر پڑھے گا۔ لہذا جب قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ ہو تو دل میں یہ سوچ لیا کرو، گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن مجید سنانے کی فرمائش کی ہے، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ نیز یہ خیال کرو کہ کسی آدمی کے کہنے سے میں بنا سنوار کر پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے تو خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو، اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں ذہن میں رکھو، اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا توجہ ادھر ادھر بٹنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا روک کر ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا، اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر کچھ مدت تک اس طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی سے دل دل لگنے لگے گا۔ دوبارہ دوبارہ پڑھیں، ساتھ پہ توجہ سنیں۔ صحیح، شروع سے پڑھوں۔ ہاں جی۔ قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگانے کا طریقہ۔ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہمیں تھوڑا سا قرآن سناؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسا پڑھتے ہو، تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے پڑھنے والا خوب بنا سنوار کر اور سنبھال کر پڑھے گا۔ لہٰذا جب قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ ہو تو دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن مجید سنانے کی فرمائش کی ہے، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ نیز یہ خیال کرو کہ کسی آدمی کے کہنے سے میں بنا سنوار کر پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو، اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں ذہن میں رکھو، اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا توجہ ادھر ادھر بٹنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا روک کر ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا، اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر کچھ مدت تک اسی طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔ چلیں آگے، صحیح ہے، سمجھ گئے ساتھی؟ تو اس کی جو ہے نا آج سے ہی مشق شروع کر دیں۔ انشاءاللہ۔ ہاں، تھوڑا پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 3 رکوع پڑھیں، لیکن پڑھیں اسی طریقے جو بتایا گیا ہے۔ چلیں۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ نماز کا کوئی عمل قیام، قرات، رکوع، سجود اور تسبیحات وغیرہ بے توجہی سے ادا نہ ہو، بلکہ ہر عمل دھیان اور توجہ سے ادا ہو۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر ثنا پڑھتے وقت یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس طرح قرات، تسبیحات اور دیگر ارکان میں سے ہر ایک کو اس طرح ادا کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان اور توجہ سے چند دن نماز پڑھے گا تو اس کے بعد اس کی توجہ نماز میں نہیں بٹے گی اور نماز میں سرور آئے گا۔ اس کو بھی دوبارہ پڑھیں۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ نماز کا کوئی عمل قیام، قرات، رکوع، سجود اور تسبیحات وغیرہ بے توجہی سے ادا نہ ہو۔ آواز کم آ رہی ہے، آواز۔ جی ساجی، اب ٹھیک ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ نماز کا کوئی عمل قیام، قرات، رکوع، سجود اور تسبیحات وغیرہ بے توجہی سے ادا نہ ہو، بلکہ ہر عمل دھیان اور توجہ سے ادا ہو۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر ثنا پڑھتے وقت یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس طرح قرات، تسبیحات اور دیگر ارکان میں سے جی آگے پڑھیں۔ اسی طرح قرات، تسبیحات اور دیگر ارکان میں سے ہر ایک کو اس طرح ادا کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان اور توجہ سے چند دن جب نماز پڑھے گا
تو اس کے بعد اس کی توجہ نماز میں نہیں بٹے گی اور نماز میں سرور آئے گا۔ چلے آگے چلیں۔ اپنے نفس اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ۔ اوپر جتنی اچھی اور بری باتوں اور ثواب و عذاب کی چیزوں کا بیان آیا ہے، ان میں سے دو چیزیں خرابی پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک تو خود اپنا نفس کہ ہر وقت طرح طرح کی باتیں سمجھاتا ہے، نیک کاموں میں بہانے نکالتا ہے اور برے کاموں میں اپنی ضرورتیں یاد دلاتا ہے۔ عذاب سے ڈراؤ تو اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا یاد دلاتا ہے، اوپر سے شیطان اس کو سہارا دیتا ہے۔ دوسرے فساد ڈالنے والے وہ آدمی ہیں جو اس سے کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں، یا تو عزیز و اقارب ہیں اور جان پہچان والے ہیں، یا برادری کنبے والے۔ کچھ گناہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی بری باتوں کا اثر اس پر آ جاتا ہے، اور بعض گناہ ان کی خاطرداری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہلکا پن نہ ہو، اور بعض استاد جی اگلا صفحہ۔ حضرت ایک لفظ گزرا ہے بے توجہی، یہ کیا لفظ ہے جی؟ توجہی ہوگا؟ آواز کم آ رہی ہے۔ حضرت آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز مجھے نہیں آ رہی۔ بے توجہی کا مطلب پوچھ رہے ہیں عثمان بھائی آپ؟ نہیں مطلب نہیں، اس کی ساؤنڈ کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں۔ توجہی ہوگا یا توجہی ہو، کیسے ہوگا؟ عجیب سا لفظ ہے نا۔ بے استاد جی شاید آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہے کوئی، باقی سب سے مجھے آواز نا تو ٹھیک آ رہی ہے، عثمان، عثمان مجھے بھائی آواز کی نہیں بھی آ آ رہی رہی ہے۔ مجھے نا۔ لکھ کے بتائیں، لکھ کے بھیجیں، لکھ کے۔ استاد جی بے توجہی کا تلفظ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ ہوتی ہے توجہ، اور بے توجہ اس کو توجہی توجہی، ہاں پڑھتے ہیں بے غالب۔ توجہی، جیم بے پہ زبر پڑے ہیں۔ توجہی۔ بے توجہی استاد جی ہے یا جو بے ہی بے توجہی، توجہ سے جو نا آگے لفظ نکلا ہے نا، توجہ۔ آگے بعض گناہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، کچھ وقت اس برائی کے رنج میں، کچھ وقت اس کی غیبت میں، اور کچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ غرض ساری خرابی اور اس نفس کی تابعداری کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اس کی خرابی سے بچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو اپنے نفس کو دبانا، اور اس کو کبھی بہلا پھسلا کر، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیں کہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دین کی راہ پر لگانا، دوسرے لوگوں سے زیادہ لگاؤ نہ رکھنا، اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے۔ اس لیے ان دونوں ضروری باتوں کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ کوئی اور ساتھی پڑھ لے آگے۔ نفس کے ساتھ معاملہ، جی۔ پابندی کے ساتھ تھوڑا سا وقت صبح کو اور تھوڑا سا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کر لو۔ اس وقت اکیلے بیٹھ کر جہاں تک ہو سکے دل کو سارے خیالوں سے خالی کر کے اس سے یوں باتیں کیا کرو، اور نفس سے یوں کہا کرو کہ اے نفس، خوب سمجھ لے کہ تیری مثال دنیا میں ایک تاجر کی سی ہے، پونجی تیری عمر ہے، اور نفع اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی یعنی آخرت کی نجات حاصل کرے۔
हाँ मौलाना। اور اگر یہ دولت حاصل کر لی تو تجارت میں نفع ہوا، اور اگر اس عمر کو یوں ہی کھو دیا اور بلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس تجارت میں بڑا نقصان اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفع بھی نصیب نہ ہوا۔ اور یہ پونجی ایسی قیمتی ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی بلکہ ایک ایک سانس بے انتہا قیمت رکھتا ہے، اور کوئی خزانہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس لیے کہ خزانہ اگر جاتا رہے تو کوشش اور محنت سے اس کی جگہ دوسرا خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمر گزر جاتی ہے اس کی ایک پل بھی لوٹ کر نہیں آ سکتی، نہ دوسری عمر مل سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس عمر سے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار۔ اتنی بڑی دولت کسی خزانہ سے کوئی نہیں کما سکتا، اس واسطے یہ پونجی بہت ہی قیمتی ہے۔ اور اے نفس، اللہ تعالیٰ کا احسان مان کہ ابھی تیری موت نہیں آئی جس سے یہ عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا ہے۔ اگر تو مرنے لگے تو دل و جان سے آرزو کرے کہ مجھے ایک دن کی عمر اور مل جائے، تاکہ اس ایک دن میں سارے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لوں، اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لوں کہ پھر ان گناہوں سے کے پاس نہ پھٹکوں گا، اور وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری میں گزاروں۔ جب مرنے کے وقت تیرا یہ حال اور یہ خیال ہوتا ہے تو اپنے دل میں تو یوں ہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت قریب آیا تھا، اور میرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن مزید دے دیا ہے، اور اس دن کے بعد معلوم نہیں کہ کوئی اور دن نصیب ہوگا یا نہیں، لہذا اس دن کو تو اسی طرح گزارنا اس دن کو تو اسی طرح گزارنا چاہیے کہ گویا یہ عمر کا آخری دن ہے، یعنی سب گناہوں سے پکی توبہ کرے، اور اس دن میں کوئی اگلا صفحہ جی، کوئی چھوٹی یا بڑی نافرمانی نہ کرے، اور پورا جی دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گزار دے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ چھوڑے۔ جیسے وہ ہم کہیں گے نا، وہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیں جی، جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھر اگلے دن یوں ہی سوچے کہ شاید عمر میں سے یہی ایک دن باقی ہے، اور اے نفس اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اول تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی کر دیں گے اور سزا نہ دیں گے؟ اگر سزا ہونے لگے تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو اس وقت کیا کرے گا؟ اور اس وقت کتنا پچھتانا پڑے گا؟ اگر معاف ہی کر دیا تب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جو انعام اور مرتبہ ملے گا وہ تجھ کو نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب تو اپنی آنکھ سے دوسروں کی نعمتوں ملنا اور اپنا محروم ہونا دیکھے گا تو کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا۔ اس پر اگر دل میں یہ خیال آئے کہ پھر میں کیا کروں اور کس طرح کوشش کروں، تو یہ سوچ لو کہ جو چیز تم سے مر کر چھوٹنے والی ہے، یعنی دنیا اور بری عادتیں، تو اس کو ابھی چھوڑ دے، اور جس سے تجھ کو سابقہ پڑنے والا ہے اور اس کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کو راضی کرنے کی باتیں، اس کو ابھی سے اختیار کر لے اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگ جائے۔ اپنے نفس کہے کہ اے نفس تیری مثال بیمار کی سی ہے، اور بیمار کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور گناہ کرنا بد پرہیزی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور یہ پرہیز اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کے لیے بتایا ہے۔ سوچ تو صحیح، اگر دنیا کا کوئی ادنا سا حکیم کسی سخت بیماری میں تجھے یہ بتا دے کہ فلاں مزیدار چیز کھانے سے بیماری بہت بڑھ جائے گی،
تو سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور فلاں کڑوی اور بد مزہ دوا روز مرہ کھاتے رہو گے تو صحت مند رہو گے، تو اور تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو یقینی بات ہے کہ اس حکیم کے کہنے سے کیسی ہی مزیدار چیز ہو، وہ اس کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دے گا، اور دعا کیسی ہی بد مزہ اور ناگوار ہو، آنکھ بند کر کے روزانہ اس کو نگل جایا کرے گا۔ مانا کہ گناہ اگرچہ بظاہر بڑے مزیدار ہیں اور نیک کام نفس کو ناگوار ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیزوں کو نقصان دہ بتایا اور ان ناگوار کاموں کو فائدہ مند فرمایا ہے، پھر نقصان اور فائدہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، جس کا نام دوزخ اور جنت ہے۔ اے نفس، تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان کی محبت میں ادنا حکیم کے کہنے کا تو یقین کر لے اور اس کا پابند ہو جائے، اور اپنی ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دل کو نہ جمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کاموں سے پھر بھی جی چرائے، تو پھر تو کیسا مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ایک چھوٹے سے حکیم کے کہنے کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ اور کیسا بے عقل ہے کہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی دنیا کے تھوڑے دنوں کے آرام کے برابر بھی قدر نہیں کرتا، اور دوزخ کی اتنی سخت اور دائمی تکلیف سے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکلیف کے برابر بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ اگر انویسٹمنٹ بندہ کرے کاروبار میں اور انویسٹمنٹ ہی بندے کی جاتی رہے تو کیا اس کا حال ہوتا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمر ہماری جو ہے نا، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس سے یوں کہو کہ اے نفس، دنیا سفر کا مقام ہے، اور سفر میں پورا آرام ہرگز میسر نہیں ہوا کرتا، طرح طرح کی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، مگر مسافر اس لیے ان تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے کہ گھر پہنچ کر آرام مل جائے گا۔ اگر ان تکلیف سے گھبرا کر کسی سرائے میں ٹھہر کر اپنے کو اس کو اپنا گھر بنا لے اور آرام و آسائش کا سارا سامان وہاں جمع کر لے، تو ساری عمر بھی گھر پہنچنا نصیب نہ ہو۔ اسی طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے، محنت و مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ ساجی اس میں نا فضائل صدقات میں ایک بات لکھی ہے، تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں کہ جی وہ بندہ اگر سرائے وہ راستے میں ریلوے اسٹیشن پہ بندہ رکے نا، تو وہاں جو ریلوے اسٹیشن پہ اگر اس کو سجانا شروع کر دے اور سامان بکھرا پڑا رہ جائے تو وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا۔ تو ہم بھی دنیا میں مسافر ہیں، جیسے ریلوے اسٹیشن پہ ریل آئے گی تو آگے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے، سخت محنت و مشقت کو برداشت کرنا چاہیے۔ عبادت میں بھی محنت ہے اور گناہوں کے چھوڑنے میں بھی مشقت ہے، اور بھی طرح طرح کی مشکلات ہیں، لیکن آخرت ہمارا اصلی گھر ہے، وہاں پہنچ کر ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ غرض نفس سے ایسی ایسی باتیں کر کے اس کو صحیح راستہ پر لگانا چاہیے، اور روزمرہ اس طرح سمجھانا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ اگر آدمی خود اپنی بھلائی اور درست کی کوشش نہ کرے گا تو کوئی کون اس کی خیر خواہی کرے گا؟ کہتے ہیں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جی، تو ایسا ہے ساتھی جو ہے نا، جو ہم نے پڑھا ہے یہ صفحے 200 پہ، اس کو نا تنہائی میں آدمی پڑھے، بات سمجھ گیا؟ جی صحیح۔ ہاں، تو جب تک اس کو جو ہے نا ساتھی تنہائی کے اندر پڑھا کریں، تو وقت کو قابو کرنے والی چیز اللہ کا دھیان ہے۔ جب اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، تو وقت آدمی کا اللہ کی یاد میں شمار ہوگا، اور اس پہ آدمی کو اجر ملتا رہے گا۔
اسے کہتے ہیں نا صفت احسان، تو اس سے ہر آدمی کی ترقی ہوتی رہتی ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر نماز بھی اس کے بغیر پڑھے گا، دھیان کے بغیر پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو اس پر اجر و ثواب ہے اس میں کمی رہ جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، ایک دن میں نے مرنا ہے، بار بار اس دھیان کو ہم جمانے کی کوشش کریں۔ سمجھ آئے گی ساتھیوں کو؟ جی حضرت انشاءاللہ۔ ہاں، حقیقت تو تو بار صحیح ہے جو بار بھی آج ہم نے پڑھا ہے نا، اس کو ہم اگر پناہی میں دھیان توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے 2-4 دفعہ پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں بہت ساری ترقی ہو جائے گی۔ ہاں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور محاسبے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو روزانہ اس کا اپنے آپ کو محاسبہ کرنا۔ ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں، جو کام بھی کرتے یا جو بولتے وہ لکھتے تھے اپنی ڈائری کے اوپر، پھر شام کو حساب کرتے کہ میں نے اس میں کتنے کام فالتو کیے اور کتنے کام بغیر ضرورت کیے ہیں، پھر توبہ کے آئندہ کے بعد ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو اس سے آہستہ 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 آدمی کی لغویات، فضولیات ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ گئے ساتھ؟ اپنا جی محاسبہ حضرت۔ بھی کریں۔ جی ہاں، اپنا محاسبہ بھی کریں کہ آج ہم نے کتنے کام، کتنا فضول بولے ہیں، کتنا فضول دیکھا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ فضولیات ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور جو آدمی کو دھیان جمانے میں جو قوت ملتی ہے نا، وہ ملتی ہے خاموش رہنے سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، کتنا ہم خاموش رہیں گے، کتنا ہم یعنی کہ ضرورت کے مطابق بولیں، وہ بھی کم سے کم بولیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم کو اللہ کا دھیان جمانے کی قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔